السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے ضمن میں ایک روایت میں نے آپ سے کل شیئر کی تھی جو متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کی، تو اسی طرح ایک اور متفق علیہ روایت جو بخاری اور مسلم کی ہے وہ آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور کل بھی آپ کو بتایا تھا میں نے کہ متفق علیہ اس روایت کو کہتے ہیں جس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہوا، کیونکہ دونوں کی شرائط اس پر پوری ہوئیں اور دونوں نے اسے اپنی اپنی حدیث کی کتاب میں بھی ذکر کیا، یعنی کہ امام بخاری نے اسے بخاری شریف میں اور امام مسلم نے اسے مسلم شریف میں ذکر بھی فرمایا۔ درجہ صحیح کی روایات کی 7 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ان میں سب سے پہلے جو کیٹیگری ذکر کی جاتی ہے وہ متفق علیہ کیٹیگری ہوتی ہے، اور متفق علیہ کیٹیگری نہ صرف پہلے ذکر کی جاتی ہے بلکہ مرتبے کے لحاظ سے بھی 7 کیٹیگریز میں سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ باقی جو 6 ہیں اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اعلیٰ ہے وہ کم اعلیٰ ہے۔ بہرحال مثال کے طور پہ اگر کوئی روایت بخاری میں آ گئی اور کوئی روایت مسلم میں آ گئی تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بخاری کی روایت مسلم کی روایت سے اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آج کی جو روایت ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں، پس ایک نبی گزرنے لگے، ان کے ساتھ ان کی امت تھی۔ ایک نبی ایسے بھی گزرے کہ ان کے ساتھ چند لوگ تھے، چند افراد تھے، اور ایک نبی کے ساتھ 10 آدمی تھے، اور ایک نبی کے ساتھ 5 آدمی تھے، اور ایک نبی صرف تنہا جا رہے تھے، یعنی کہ ان کی امت میں ان پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ میں نے نظر دوڑائی تو ایک بہت بڑی جماعت نظر آئی۔ میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل، کیا یہ میری امت ہے؟ عرض کی گئی نہیں، بلکہ یا رسول اللہ آپ افق کی جانب توجہ فرمائیے، آپ ہورائزن کی طرف دیکھیے۔ اللہ اکبر، میں نے دیکھا تو وہ ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ عرض کیا یہ آپ کی امت ہے، اور یہ جو 70,000 ان کے آگے ہیں ان کے لیے نہ حساب ہے نہ عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا یہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے، غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے، شگون نہیں لیتے تھے، اور اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے تھے۔ حضرت عکاشہ بن محسن کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ اسے ان لوگوں میں شامل فرما۔ پھر دوسرے ایک آدمی کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں شامل فرما لے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گیا۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعداد ہوگی، کہ حضور نے ایک بہت بڑی جماعت کو دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں آپ کی امت تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ وہ دیکھیں افق کی طرف، آپ دیکھیں نا، یہ سنیمیٹکس میں بھی آپ یہ جو سنیمیٹوگرافی ہوتی ہے، یہ جو بڑی بڑی پکچرز بنائی جاتی ہیں بڑے بجٹ کی، اس کے اندر بھی جب کیمرے کے اینگلز دیے جاتے ہیں، یا آپ گیمنگ ورلڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو بڑے بڑے گیمز بنائے جاتے ہیں، کسی کی بڑی تعداد کو دکھانا ہونا تو وہ ہورائزن پر کیمرہ لے کے آتے ہیں، اور ہورائزن پر کیمرہ لے کر آ کر دکھاتے ہیں کہ او یہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ معنی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک لائن اتنی بڑی نظر آ رہی ہے نا افق پر، یہ ابھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ پھر وہ کیمرے کا اینگل پیچھے لے کے جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پیچھے تو اس سے 1000 گنا، لاکھ گنا زیادہ لوگ جمع ہیں۔ آپ تو ہورائزن کی ایک لائن کو دیکھ کر ہی کہہ رہے ہیں کہ کتنے لوگ آ گئے۔ تو یہ ایک طریقہ یہ سمجھانے کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں لوگ آج بھی اتنی ایڈوانس دور میں، جبکہ ہائی لیول گرافکس کا زمانہ ہے، لیکن کانسیپٹس وہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کانسیپٹ کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے
کہ اس سے اندازہ کرو کہ جم غفیل کیا ہوگا۔ تو اس تعداد میں انشاءاللہ تعالی یہ امت جائے گی، اور 70,000 تو وہ ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور حضور نے ان کی کوالٹیز بھی بتا دی ہیں۔ تو وہ اپنے رب پر کامل بھروسہ کرنے والے ہیں۔ آج کل جو زیادہ تر کامنٹس آ رہے ہیں نا، لوگ اپنے اپنے مسائل کو لے کر مختلف اینگل سے آ رہے ہیں، اسپیشلی وہ جنہیں زندگی میں کوئی دکھ پہنچا ہے، ان کے لیے یہ جملہ بڑا ضروری ہے، اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھنے والے، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو نہ اپنے جسموں کو داغتے ہیں، نہ جھاڑ پھونک والے لوگ ہیں، نہ شگون لینے والے لوگ ہیں۔ وہ زیادہ تر یہ ہیں کہ وہ ذرا متزلزل ہو گئے ہیں، شیک ہو گئے ہیں حالات کی وجہ سے۔ تو اس لیے ان کے لیے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ کانو لا یکتؤون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، حضرت جبرائیل نے جو فرمایا نا کہ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر کامل بھروسہ کرنے والے۔ اچھا، یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی ہے متفقن علیہ روایت ہے، اسے امام بخاری نے صحیح میں روایت کیا ہے، کتاب الرقاق، باب یدخل الجنت 70,000 بغیر حساب، اور اس میں حدیث نمبر 6175۔ اور پھر اسی طرح امام بخاری نے اسے ایک سے زائد دفعہ متواتر جو ہے نا مختلف بابوں میں اسے کتاب الطب میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح کتاب الطب میں بھی ایک سے زائد دفعہ مختلف باب، ایک کتاب ہوتی ہے دیکھیں نا، ایک حدیث کی کتاب ہوتی ہے جیسا صحیح بخاری ہے، پھر اس میں مختلف اور کتابیں ہوتی ہیں جیسا کتاب الرقاق ہو گئی، پھر کتاب الطب ہو گئی، اور پھر اس کتاب میں پھر چیپٹرز ہوتے ہیں جنہیں باب کہتے ہیں۔ تو امام بخاری جو ہے اسے مختلف ابواب میں ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے امام مسلم الصحیح میں اسے کتاب الایمان میں لاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور آپ نے اسے روایت کیا ہے اسی باب میں 2 دفعہ یا 2 سے زائد دفعہ۔ امام ترمذی نے بھی اسے روایت کیا سنن میں، اور اسی طرح جو ہے اسے امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اور اسی طرح ابن حبان نے اس کو صحیح میں روایت کیا، امام دارمی نے اسے سنن میں روایت کیا، امام احمد ابن حنبل نے اسے المسند میں روایت کیا ہے، اور اسی طرح امام ابو یعلا نے بھی اسے المسند میں روایت کیا، امام طبرانی نے اسے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ تو بہرحال مختلف بہت سارے محدثین نے اس روایت کو جمع فرمایا ہے، اور یہ امت محمدیہ کے شرف کا بیان ہے کہ فصل فی شرف الامت المحمدیہ، یہ حضور کی امت کے شرف کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ مقام عطا فرمائے گا۔ اور کل والی روایت میں حضور نے کیا فرمایا کہ آدھے جنتی تم ہوگے، آدھے جنتی، جو کل آپ سے روایت کی تھی کہ انی لارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، ان دعاؤں میں اس عاجز کو یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں اور جنت الفردوس میں انشاءاللہ تعالی داخل ہو سکیں۔ یاد رکھو، جنت میں چھوٹی سی جگہ بھی کسی کو مل جائے نا اگر، تو وہ دنیا اور کائنات کی ہر شے سے زیادہ افضل ہے۔ یاد رکھنا، جنت کی ایک چھوٹی سی نعمت بھی، ناخن برابر جو ہے نا، ناخن جسے آپ کاٹ کر پھینک دیتے ہو، کہنے کا مقصد ہے ناخن جیسی بے وقعت جسے ہم کہیں نا، ایسی شے وہ جنت کی ہونا اگر، تو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہے وہ جنت، یاد رکھو۔ لوگ کہتے ہیں جی ادنا جنت، ادنا جنت کو ایسے نہ ادنا سمجھو، اس میں اگر تمہیں ایک کھولی بھی مل جائے نا تو وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی کھولی ہوگی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ بھی مل جائے نا، ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ بھی مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے، اتنا نوازنے والا ہے کہ سب سے لوئسٹ لیول میں آخری جنتی جو داخل ہوگا نا، اسے بھی دنیا کا 10 گنا عطا فرمائے گا۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں جی نعمتیں جو ہوں گی نا جنت کی، وہ کیا ایسی ہوں گی کہ ہم اوپر والے درجات کی نعمتیں بھی، اوپر والے درجات کی نعمتیں آپ کو کیوں بھائی؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی، جس نے جتنی محنت کی ہے اسے اس طرح کی نعمتیں ملیں گی۔ آپ کو آپ کے درجے کے لحاظ سے نعمتیں ہوں گی، اس کو اس کے درجے کے لحاظ۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک اس کا کرم ہے کہ نیچے درجے والے جو ہے نا اوپر والے درجات میں نہیں جائیں گے،
تاکہ ان کے اندر اس طرح کی کوئی چیز پیدا ہی نہ ہو۔ اوپر کے درجات کے لوگ نیچے کے درجات سے میں آئیں گے، ملاقات ہوگی، لیکن وہ اپنی بڑائی ظاہر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نفس کی بیماری ہے، اور وہاں پر کسی کو کوئی نفس کی بیماری نہیں ہوگی۔ اور آپس میں ویسے تو ملاقات جمعے کے دن تو ہوگی ہی ہوگی، اور جنت کے بازار میں تو ہوگی ہی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی آپ چاہیں تو آپ دوست احباب سب ملیں، بیٹھکیں ہوں، بالکل اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور میں نے آپ سے بڑی تفصیل سے اس کی تفسیر اور احادیث تمام چیزیں آپ کے سامنے، جنت کی بڑی لمبی پلے لسٹ ہے، اس کے اندر تفصیلات موجود ہیں۔ اور جنت کوئی سیر تفریح کی جگہ نہیں ہے۔ ابھی لوگ کہیں کہ بھی ہم ادنا درجے میں رہتے ہیں، جیسے کچھ پچھلے دنوں میسیجز آئے تھے، ہم نے اگر جنت الفردوس کی سیر کرنی ہو تو وہ کوئی تفریح گاہ تھوڑی ہے کہ آپ اٹھے اور کہا کہ بھئی ٹکٹ لے لیتے ہیں، چلو اوپر سیر کر کے آ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، وہ ہم نے وہ دنیا والا مسئلہ سمجھا ہوا ہے کہ چلو ڈزنی میں گھر تو نہیں مل سکتا، تو چلو پیراماؤنٹ اسٹوڈیو میں، ڈزنی میں ٹکٹ لے کے 4 دن رہ کر ہی آ جاتے ہیں۔ پرنسس کے کیسل میں رہ تو نہیں سکتے، لیکن دیکھ تو سکتے ہیں وہ 50 کمروں والا کیسل ہوتا کیسا ہے۔ تو وہ نہیں ہے، وہ جنت ہے، وہاں پر ایسے معاملات نہیں ہیں جو ہم نے یہاں پر بنا کے رکھے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری کرے، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔